وهو في ذمة الله فلا تخفر ذمة الله. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے. لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو. ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں. من صلى 4 في اول النهار، جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 4 6 یا 8 50 کی رکعتیں. على كل سلامة من احدكم صدقة. دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 360 جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ دیتا ہے، لیکن صدقہ دینا ہے یجزی عنہا رکعت من الضحى، جو چاشت کے وقت، جس کو صلاة الاوابین بھی کہتے ہیں. صلاة الاوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاة الاوابین کا. جو 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ لے، اس 360 جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے 4 رکعتیں تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے 2 انعام ملیں گے. جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. 12 رکعتیں 24 گھنٹوں میں جو پڑھ لیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کوشش کرتی ہے گھر بن جائے، اور بس اوقات ہوتا ہے گھر نہیں بنتا، قبر بن جاتی ہے. ایسی ہوتا ہے. بڑا سب سے فکر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کچھ چھت بن جائے. وہ چھت تو بنتی نہیں ہے، مٹی کی چھت سر پہ آ جاتی ہے. اور یہ گھر دنیا کا نہیں ہے، کوئی 1 کنال 2 کنال کا، کوئی 10 کنال کا. یہ دنیا کا گھر نہیں ہے. جنت کے گھر کی تو مثال پیش ہی کیا ہم کر سکتے ہیں. لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمت دیکھی نہیں ہے. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے. ولا خطر على قلب بشر، جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہی نہیں ہے. وہ اتفاق سے امارات میں کچھ چند دینی پروگرام تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں وہ ہے جو خلیفہ ٹاور ہے نا، بہت اونچا. میں کہا یہ تو دیکھ لیا ہے، جنت میں ایسی ہیں جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں. جنت کا اور دنیا کا مقابلہ کیسا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ، مکان نہیں، جنت میں جو خیمہ ہوگا نا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا. موتی دیکھا ہوا آپ نے کتنا کو موٹا ہوتا ہے؟ آپ نے اتنا موٹا موتی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. موتی کے اندر خیمہ ہوگا، عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی. لمبائی کتنی ہوگی؟
یہ تو چوڑائی ہے نا، اور اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے، یہ خیمہ ہے جنت کا، اللہ تعالی جنت میں سب کو مالک بنا دے۔ ومن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، جو 4 ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے۔ رحم اللہ امرأ صلى 4 قبل العصر، جو عصر کے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، ہمت کر لے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ب10 آیات لم يكتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں، صرف 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ کیا مطلب 10 آیتوں کا؟ آپ میں سے آخری 2 صورتیں کس کس کو یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ کچھ بھی یاد نہیں ہے، اٹھ کے 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھ لے۔ فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں، اس کے اندر غفلت نہیں آئے گی۔ اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر، خواب آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، صبح کی نماز پڑھاتے اور صحابہ سے کہتے ہر رأى احد منکم الرؤیا فلیقصها، کسی نے خواب دیکھا تو مجھے بتائے، میں تعبیر کرتا ہوں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے خواب ہے، لیکن خواب ایسے تو نہیں آتے، وہ تو خود بخود ہی آتے ہیں نا۔ ایک دن خواب آ گیا، بھاگے، آج میں بھی تعبیر پوچھوں گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وقت نہیں ملا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کی بہن تھی۔ خواب پیش کیا کہ میں سویا ہوا تھا، آنے والے 2 آئے، مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے، سامنے آگ کے شعلے، میں ڈر گیا۔ آگے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے لم ترع، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر 4 کلمات سے کی، نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے۔ ان 4 کلمات، هذه الكلمات الأربعة غیرت حیات عبداللہ بن عمر۔ 14 سال کی عمر میں خواب آیا، 86 سال تقریباً زندہ رہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیالے میں پانی رکھ لیتے اور تہجد جب پڑھتے، اگر اونگ آتی تو دوبارہ چہرے کو دھو دیتے، کبھی انہوں نے ناغہ نہیں پھر کیا۔ دوبارہ پھر خواب آ گئی، پھر بھاگیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئیے، بتائیے۔ کہا ایک خوبصورت ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا بیٹھا جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ اڑا کے مجھے جنت کی اس سائڈ پہ لے جاتا ہے، اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ اڑا کے مجھے جنت کی دوسری طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، بہت ہی اچھا ہے انسان عبداللہ اگر تہجد پہ پابندی کر لے۔ علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد، لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کا طریقہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم کر دیتے۔ اور قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے، جو راز ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ آپ میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ میں بات ایسی کروں جس کا کوئی کاٹ نہ کر سکے؟ خواہش تو ہوتی ہے نا، میرا آفس ایسا ہو
اس سے بڑا کسی کا آفس نہ ہو. خواہش تو ہوتی ہے. قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جتنے بہادر لوگ اور بطل لوگ وہ ہوتے ہیں تہجد گزار، کوئی نہیں ہوتا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات اتنی پختہ ان کی ہوتی ہے کہ کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. اور کہنے والوں نے سچ کہا. اگر تہجد پڑھنے والا صالح انسان اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ نا کہ آج میں نے بس کہنا ہے اور کہہ دینا ہے، وہاں جا کے زبان کھلتی ہی نہیں ہے، ہمت نہیں مانتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی قوت دی، ایمانی قوت دی ہے.